ٹینیور مکمل کرنے جا رہی ہے۔ یہ الزام عمومی طور پر لگایا جاتا ہے اپوزیشن پر کہ وہ اپوزیشن کا جو ایک کردار بنتا ہے جو اس کو ادا کرنا چاہیے وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکے، اور خاص طور پہ آپ چونکہ پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ لوگ جو یہ بات کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اندر سے فاروق حیدر صاحب سے ملی ہوئی ہے کیونکہ وہ بولتی نہیں ہے؟ آپ کے پاس مظفر آباد میں کوئی میگا پروجیکٹ اس حکومت کے دور کا آپ ہمیں دکھا دیں کہ جو اس نے اس شہر کو دیا ہو۔ ووٹ تو آپ نے پرائم منسٹرشپ کا لیا ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں، دیکھیں کوئی بندہ کوشچن کرے بالکل اس کا رائٹ ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن اس میں حقیقت نہیں ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے میں نے پہلے بھی بہت سارے پچھلے 5 سال کے جو دور کے جو کام تھے وہ گنے۔ تو آج حکومت کی بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت خود اس نج پہ ہے کہ کیونکہ وہ اس پیک پہ چلی گئی ہے، کیونکہ ظاہر ڈوین مظفر آباد میں ان کو 7 سیٹیں ملی تھی، سنگل کوئی چھوٹا منصوبہ بھی وہ نہیں دے سکے، تو اس وجہ سے ہماری اپوزیشن کرنے کے باوجود، کیونکہ چودھری لطیف اکبر صاحب ماشاءاللہ پارٹی پریزیڈنٹ ہیں، بڑے کمپیٹنٹ ہیں، ہر موقع پہ کوئی ایسا موقع وہ جانے نہیں دیتے کہ انہوں نے پریس کانفرنس نہ کی ہو، تو باوجود اس کے کیونکہ ان کی کارکردگی اتنی یہ ہے کہ -0 ہے کہ میرے خیال میں اس وجہ سے آپ لوگوں کو یہ نظر نہیں آ رہا ہوگا، یا حلقے کی عوام کو یا آزاد کشمیر کی عوام کو یہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ دیکھیں بعض لوگوں کے ہاتھ کی لکیروں میں ہی کام کرنا نہیں ہوتا۔ دیکھیں آج 1 سال 8 ماہ ہو گئے ہیں، یہ شاہ سلطان کا پل ہے، فنڈز بھی موجود ہیں، اور 4.5 سال ہو گئے ہیں، 4.5 سال میں ہر بار فنڈز لیپس ہوئے، اور تعمیری فنڈ سٹارٹ میں جب یہ آئے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے یہ پیپلز پارٹی کے دور سے فنڈ یہ ڈبل کروا دیے ہیں۔ فنڈز ڈبل ہونے کے باوجود تعمیری فنڈ ڈبل ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ موقع پہ کوئی اگر چھوٹا موٹا منصوبہ بھی دارالخلافے میں نہیں آیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ہاتھ کی لکیروں میں عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ مظفر آباد کے حلقہ 3 کی اگر ہم بات کریں، آپ کے جو ایکسپیکٹڈ کینڈیڈیٹس ہو سکتے ہیں راجہ فاروق حیدر صاحب، خود چودھری لطیف اکبر صاحب اور سردار مبارک حیدر صاحب، اور پھر اسی طرح سے بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب اور خواجہ فاروق صاحب، یعنی اتنے بڑے بڑے سیاسی جو قداور لوگ ہیں وہ آپ کے مد مقابل ہوں گے، تو اس سینیریو میں آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ کس طرح سے آپ لوگوں کو قائل کر لیں گے کہ وہ آپ کو ووٹ دیں؟ دیکھیے جی کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میں گراس روٹ لیول کا بندہ ہوں، میری دوسری نسل ہے، تو سٹارٹ سے لے کے اس وقت تک ایز اے سیاسی کارکن میں نے ظاہری بات ہے عوام کے ساتھ رابطے میں، میں ان کی خوشی غمی میں، ان کے دکھ درد میں آنا جانا ہے میرا، تو باقی بڑے بڑے نام اسی طرح بنتے ہیں۔ آج جب میں ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر نہیں تھا تو شیخ اظہر بننے تک کا یہ سفر اسی طرح ہی طے ہوتا ہے۔ آج میں فیلڈ کی سیاست میں آیا ہوں تو فیلڈ کی سیاست میں بھی الحمدللہ جو میرے پچھلی کارکردگی ہے، میرا رابطہ ہے، کیونکہ 2 الیکشن جو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے خواجہ فاروق صاحب نے لڑے، 2 حنیف عوان صاحب نے لڑے، پھر ایک ضمنی الیکشن تھا، میں شہر کے 20 وارڈ اور یونین کونسل کے 22 وارڈ جو ہیں، میں ان 5 الیکشنوں میں عوام میں رہا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری کارکردگی اور میری شخصیت اور میرا کردار جو ہے اور میری جو جماعت کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اس پہ الحمدللہ کہ شہر میں کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہو، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پہ عوام کا اعتماد ہے، میرے پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے کہ میری سفید پوشی کے باوجود، میری بڑی برادری کا ٹیگ نہ ہونے کے باوجود، میرے جیسا ادنا سا کارکن اسی فیلڈ کی سیاست میں اسی لیے نکلا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے حلقے کی عوام کے لیے آسانیاں پیدا کر سکوں، جو محرومیاں ہے، جو بوسیدہ نظام ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے دیکھیں کسی نے آگے نکلنا ہوتا ہے، تو اسی لیے میں نکلا ہوں کہ دیکھ لیں کہ آج
اگر شاہ غلام قادر صاحب راولپنڈی سے آ کے نیلم میں الیکشن لڑتے ہیں تو وہ 2 ارب روپیہ لے کے جا سکتے ہیں. تو دارالخلافہ میں وزیر موصوف ہونے کے باوجود کہ دیکھیں کہ اگر یہ لوار گلی والا ہمارا یہ مسئلہ ٹنل کا مسئلہ نہیں حل ہوا. اسی طرح ایک ہاؤس سوسائٹی ہے چھتر میں، دیکھیں کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے. دمیر روڈ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک وہ جو ایک لنک ہے اس کا مسئلہ یہ نہیں حل ہو سکا. جگہ جگہ شہر میں کچرا اور بری حالات ہیں. تو ظاہری بات ہے پھر اسی طرح ہماری بچیاں جو پڑھی لکھی ہوئی بچیاں ہیں کسی وجہ سے بھی جن کو نوکری نہیں مل سکی یا جن کو اچھے وقت میں نوکری مل گئی تھی تو آج وہ دیکھیں ضلع بدر ہے. تو اسی طرح ہمارے پڑھے لکھے ہوئے بچے ہیں، ان کے بہت سارے مسائل ہیں. پھر ریڑھی والے ہیں، تھڑے والے ہیں، جو رکشے والے ہیں، سزوکی والے ہیں. میں کہتا ہوں کہ مسائل ہی مسائل ہیں. تو میرے جیسا عام بندہ گراس روٹ لیول کا بندہ جب آگے آئے گا، درد دل رکھے گا، تو میرے خیال میں سمجھتا ہوں میں بہتر طریقے سے کمی لا سکتا ہوں ہلکے کی عوام کے. پوری دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں جو تعمیر و ترقی کا جو سفر ہے وہ شروع ہوتا ہے عوام کی انوالومنٹ کے ساتھ، عوام کے اشتراک کے ساتھ. خاص کر جب آپ پرائیویٹ سیکٹر کو اگر آپ دیکھیں تو چونکہ ہمارا جو خطہ ہے یہ اس کا جغرافیائی جو ایک اس کا جو ہے خد و خال ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ ہم پہاڑی سلسلوں پر زیادہ تر ہمارا آزاد کشمیر واقع ہے. اور یہاں پہ ٹورزم کو اگر ہم پروموٹ کریں، ہمارے جو نیچرل سورسز ہیں اگر ہم ان کو یوٹیلائز کریں، سیاحت کے شعبے میں آپ کہہ لیں، معدنیات کے شعبے میں آپ کہہ لیں، جنگلات کے شعبے میں آپ کہہ لیں، مطلب دیگر ہمارے بہت سارے قدرتی وسائل ایسے ہیں کہ اگر اس میں ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کریں تو نہ صرف ہم آزاد کشمیر کو ڈیولپ کر سکتے ہیں بلکہ ہم جو روزگار کا جو بہت بڑا ایک ہمارے لیے اور آنے والا جو ایک مزید جو آنے والے حالات ہیں، مہنگائی عروج پہ ہے اور بے روزگاری عروج پہ ہے. تو یہ جو ہمارے قدرتی وسائل ہیں جس کی طرف میں نے آپ کو ذکر کیا، کیا وجہ ہے کہ ہماری حکومتیں کوئی ایسی پلاننگ نہیں کر رہی ہیں کہ ہم اپنے وسائل کو، اپنے جو قدرتی وسائل ہیں ان کو ہم بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر کے اپنی بے روزگاری پر کنٹرول کریں. مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے. آپ کی نظر میں آپ کی اگر حکومت ہو پیپلز پارٹی کی تو اس طرف کوئی توجہ دی جائے گی؟ دیکھیں سفیر رضا صاحب، یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا پچھلا 5 سالہ دور چودھری عبد المجید صاحب اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ جس جگہ، جس ایریے میں، جس علاقے میں، جس حلقے میں روڈ جائے گی تو اس سے امپیکٹ یہ ہوگا کہ ادھر بجلی، پانی اور روزمرہ کی تمام سہولتیں مؤثر ہوگی. تو اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے پچھلے 5 سالہ دور میں دیکھ لیں کہ جب روڈز وغیرہ ہر حلقے میں، آپ چاہے وہ لچھڑاٹ ہو، چاہے حلقہ نمبر 3 ہو، چاہے کٹلا ہو، پورے آزاد کشمیر میں روڈز کے جال بنے تو اس سے یقینی بات ہے کہ روزگار کے مواقع بھی. آج سیاح دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں نیلم جاتے ہیں، بیسک وجہ روڈ. ٹھیک ہے، آج پہلی ڈبل روڈ جو پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائی P84 والی، آج وہ سیاح لاکھوں کی تعداد میں ادھر جاتے ہیں. یقینی بات ہے کیونکہ ادھر کے لوکل کمیونٹی ہے جو چھوٹے چھوٹے کھوکے جنہوں نے لگائے ہیں، کوئی باربیکیو کا کام کر رہا ہے، کوئی اور پکوڑے بیچ رہا ہے، کوئی اور چھوٹے موٹے چائے کا کام کر رہا ہے. تو ظاہری بات ہے اسی طرح جس وقت جگہ جگہ پہ روڈیں جاتی ہیں تو اس سے نہ صرف یہ ہے کہ صرف ایک اسپیسیفک اس کے بلکہ گرد و نواح میں بھی جو علاقے ہیں اس میں اس کی آپ کے پاس کیا پروگرام ہے اپنے شہر کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے؟ آپ کا منشور کیا ہوگا؟ آپ کس طرح سے حلقہ 3 کے لیے خاص طور پہ جس کے لیے آپ امیدوار ہیں اسمبلی کے، آپ کوئی جامع پلاننگ آپ کی کوئی ہے اس حوالے سے کہ آپ کس طریقے سے شہر میں یہ جو لوگوں کی مایوسیاں اور محرومیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کیا بڑے کام کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی آپ کے پاس پروگرام کیا ہے؟ دیکھیں جی سفیر صاحب کہ میں پیراشوٹر تو ہوں نہیں، میں گراس روٹ لیول کا بندہ ہوں. تو اس سٹیج پہ پہنچانے والی بھی حلقہ نمبر 3 کی عوام اور میری لیڈرشپ ہے. تو اس سے پہلے بھی میں نے جو کام کیا، جو میرا طرز عمل تھا، جو میرا طریقہ کار تھا، الحمدللہ میری لیڈرشپ اور میری حلقے کی عوام مجھ سے مطمئن ہے. تو انشاءاللہ جس وقت بندہ اقتدار میں آتا ہے
تو کیونکہ اس میں مختلف سیکٹر میں اس کی ڈائریکشن اس حوالے سے اسی ڈائریکشن پہ اس کو جانا ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جس وقت میں صبح 8 بجے الحمدللہ اٹھوں گا، اپنی حلقے کی عوام سے ملوں گا، ان کی رائے کا احترام کروں گا، مختلف تجاویز ہوں گی، جو میری ایک سوچ ہے، میرا ایک وین ہے، میرا ایک ذہن ہے، اس کے مطابق میں حلقے کی عوام کی بہتری کے لیے حلقے میں خوبصورتی کے حوالے سے ہو، تعمیر و ترقی کے حوالے سے ہو، صحت کے حوالے سے ہو، تعلیم کے حوالے سے ہو، جو بھی بہتر سے بہتر کام کر سکا تو میں کروں گا۔ میں یہ اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ بات ساری دلچسپی کی ہوتی ہے۔ ایک بندہ اگر صبح جس کو 8 بجے اٹھنا ہے وہ 4 بجے اٹھے گا تو میرے خیال میں جس وقت وہ 4 بجے اٹھے گا وہ حلقے کی عوام کے مسائل کیا حل کرے گا۔ تو جس وقت میں 8 بجے اٹھوں گا، 8 بجے سے 10 بجے تک میرے دروازے کھلے رہیں گے تو میرے خیال میں تو اس سارے ٹائم میں ایک ذاتی سا چھوٹا سا سوال ہے، آپ کے ہاتھ میں اکثر ہم ایک چھوٹی سی تصویر دیکھا کرتے تھے، وہ آپ کوئی صوم و صلات کے حوالے سے بھی یقیناً آپ پابند ہیں، تو کوئی خاص وظائف کرتے ہیں آپ کو ٹکٹ مل جائے؟ جی نہیں، دیکھیں نا، ٹکٹ کی بات تو سفیر رضا صاحب یہ آج کی بات ہے، تو میں تو آپ کو پتہ ہوں کارپوریشن میں رہا یا عام روٹین میں بھی آپ کا میرا ملنا جلنا ہوتا ہے، تو میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت چلیں۔ اللہ کیا پیغام دیں گے آپ حلقہ 3 کے لوگوں کو کہ وہ آپ کو ووٹ کریں؟ دیکھیے، حلقہ 3 کی عوام کو اس پوزیدہ نظام کو ختم کرنے کے لیے میرے خیال میں میری مائیں، میری بہنیں جو میرا یہ پروگرام دیکھ رہی ہوں گی، میری ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کا مستقبل تعلیم کی سہولت میں بہتری چاہتی ہیں، صحت کی سہولت میں بہتری چاہتی ہیں، اس شہر کو خوبصورت دیکھنا چاہتی ہیں، اس کی تعمیر و ترقی دیکھنا چاہتی ہیں، تو میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے سے بیٹر کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ 8 بجے اگر میں اٹھوں گا تو میرے گھر میں کوئی لان بھی نہیں ہے، جو بندہ بھی آئے گا، دیکھیں آپ نے ابھی دیکھا بھی ہے کہ ایک بزرگ خاتون تھی، میری والدہ کی جگہ تھی، وہ سیدھا ٹینک روم میں آ گئی، ٹھیک ہے، گیٹ پہ کسی نے نہیں روکا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کا معاملات آگے بھی رہا تو میرے سے بہتر کینڈیڈیٹ حلقہ نمبر 3 کی عوام کو نہیں ملے گا۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے وقت نکالا فیس ٹو فیس کے لیے اور آپ نے ہمارے ساتھ بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی فیس ٹو فیس کا وقت اب ختم ہوا ہے، پھر ملیں گے فیس ٹو فیس۔